رب کائنات پاک پروردگار عالم ایک فرشتے کو بلا کر کے کہے گا کہ اے میرے فرشتے یہ بوڑھا آدمی ہے، بوڑھا کے لیے بوڑھے کی طرح آواز دے دینا ہے نا۔ جوان لوگ تو بلا مائک کے بول لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا علماء کرام، حاضرین و ناظرین، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، مجھے آج آپ لوگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے اور دل ہی دل میں نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔
کہ ماشاءاللہ الحمدللہ توجہ کے کانوں سے آپ سن رہے ہیں، ٹکٹکی نگاہیں ڈال کر دیکھ رہے ہیں اور اپنی اپنی کرسیوں پر تشریف فرما ہے۔ آج کا یہ پروگرام 42واں پروگرام ہے۔ 41 پروگرام اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ 41 پروگرام ہونے کے باوجود ہمارے اندر، آپ کے اندر وہ تبدیلی، وہ چینجنگ کیوں نہیں؟ جبکہ مولانا ابوالکلام سلفی کو اور ہمارے شاعر عزیز کو توجہ کے کان سے سن رہے تھے، اور نہ جانے کس طرح کے کتنے پروگرام ہم نے سنا ہے۔ آج کا یہ پروگرام 42واں پروگرام ہے۔ کون سی وہ بات ہے؟ ضرور کوئی بات ہوگی جس طرف ہم نے توجہ نہیں دی ہے۔ اگر ہم توجہ دیے ہوتے تو شاید کہ 42 پروگرام کی ضرورت ہم کو نہیں پڑتی۔ 2-5 پروگرام، 1-8 پروگرام ہمارے لیے کافی ہوتے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لنگڑا جنت جائے گا کہ نہیں؟ ایک لنگڑا آدمی جنت جائے گا کہ نہیں؟ تو آپ لوگ جواب دیجئے گا کہ لنگڑا کیوں نہیں جنت جائے گا بھائی؟ لنگڑا تو جائے گا جنت میں۔ آپ لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ بہرا آدمی جنت جائے گا یا نہیں، جھٹ سے فتویٰ دیجئے گا کہ نہیں، جنت تو جائے گا بہرا بھی۔ آپ لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ کانا جنت میں جائے گا کہ نہیں، اس کا بھی وہی جواب ہے کہ کانا بھی جنت جائے گا۔ اندھے جنت جائیں گے کہ نہیں؟ اندھے بھی جنت چلے جائیں گے۔ آپ لوگوں کا جواب ہوگا یہ جنتی، وہ جنتی، وہ جنتی، وہ جنتی، لنگڑا جنتی، کانا جنتی، بہرا جنتی، اندھا جنتی۔ اگر دل کا کوئی کانا، لنگڑا، اندھا اگر ہو، وہ جنت جائے گا کہ نہیں؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ علماء اکرام آپ لوگ یہاں سب تشریف فرمائیں۔ اگر کوئی شخص دل کا اندھا ہے، دل کا کانا ہے، دل کا بہرا ہے، وہ جنت جائے گا؟ آپ لوگوں کا جواب ہوگا کہ جنت وہ نہیں جائے گا۔ تو اب تک جو ہم لوگوں نے 41 پروگرام کو سنا ہے مدرسہ بدر الہدیٰ کے، آج مدرسہ بدر الہدیٰ للبنین والبنات 42واں پروگرام میں 41 پروگرام جو ہم لوگوں نے سنے، تو کان سے ہم نے تو سن لیا ہے، آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن دل سے ہم نے نہ سنا ہے، نہ دل سے ہم نے دیکھا ہے۔ جی، کلام پاک ہے، کلام پاک ہے، یہ کلام پاک القرآن الحکیم، کلام پاک القرآن الحکیم، آپ لوگ اس کو جانتے ہیں؟ ذرا 2-4 آدمی ہاتھ اٹھائیے تو جانتے ہیں۔ اس کو آپ لوگ پہچانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو پہچانتے ہیں؟ جی نہیں۔
آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہے، آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اب تک، لیکن اب تک آپ لوگوں نے اس کو پہچانا نہیں ہے۔ ایک ماہی گیر مچھلی پکڑنے والا صبح کو جال لے کر کے جاتا ہے ندی کنارے، اور جا کر ایک کنارے سے جال ڈالنا شروع کرتا ہے۔ چھوٹی مچھلی، بڑی مچھلی، گھونگا گھونگی کیا کیا نہ جانے اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک دن جال ڈالتے ہوئے اس کے جال میں اتنا بڑا گھنگرو، وہ جو بیل کے گلے میں لٹکایا جاتا ہے اور آواز ہوتی ہے ٹھن ٹھن کی، اسی طرح کا گھنگر اس کے جال میں آ گیا، اور جال میں جیسے ہی آیا جیب میں رکھا ڈال۔ گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ ایک کام کرو، چوہے سے ہم لوگ بہت تنگ آ گئے ہیں، اس کو بلی کے گلے میں ڈال دو۔ سوتا پرو کر، سوتا پہنا کر بلی کے گلے میں ڈال دو۔ بلی گلے میں لے کر کے گھر کے چاروں کنارے گھومے، چکر لگائے، کبھی آپ کے گھر میں کبھی ہمارے گھر میں، کہا کہ یہ چکر لگانے والا جانور حدیث کے اندر آیا ہے۔ ایسے کرتے کرتے ایک سونار کے گھر تک پہنچا۔ سونار کے گھر میں جیسے بلی پہنچ گئی، سونار دیکھ کر چونکا اور کہا کہ ارے بلی کے گلے میں یہ گھنگر کس نے ڈال دیا؟ بلی کے مالک نے ڈالا، گھنگر تو ڈال دیا۔ وہ دیکھ کر کے چونکا، بلی کو کسی طرح بھلا پھسلا کر کے قریب بلایا اور گھنگر اس کے گلے سے نکال کر کے اپنی تجوری کے اندر ڈال دیا۔ کیا بھائی، وہ ماہی گیر جلوہ سونا کا نام نہیں سنا تھا؟ سنا تھا، اس نے بارہا سونا کا نام سنا تھا۔ ہم بھی قرآن کا نام سنتے آ رہے ہیں، ہم قرآن کو دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن قرآن کو ہم اس ماہی گیر کی طرح پہچانتے نہیں، جیسا کہ ماہی گیر نے اس سونا کو نہیں پہچانا تھا۔ اگر ہم اس قرآن کو پہچانے ہوتے، اگر اس قرآن کو ہم جانے ہوتے، دیکھے تو ہیں بارہا، نام تو ہم نے اس کا سنا ہے بارہا، لیکن ہم نے اب تک اس کو پہچانا نہیں ہے۔ ورنہ یہی قرآن اگر ایک مومن، ایک مسلم اگر اس کو پہچان لے، اگر اس کو سمجھ لے، تو اس قرآن کا چیلنج ہے، اس نے چیلنج کیا ہے پوری دنیا والوں کے لیے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تم اگر سیدھا راستہ تلاشنا چاہتے ہو، شراب نوشی خراب ہے، جوا بازی خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، 41 اور 42واں کیا 104 پروگرام اگر ہو جائے، اور اگر ہم دل کے اندھے رہ جائیں اور دل کے کانے اور بہرے اگر ہم ہو کر کے بیٹھ جائیں، تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، سدھار کا کوئی امکان نہیں۔ بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین پاک پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے مومنو، تم اپنے کو بچاؤ اور اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ آگ سے۔ کون سی آگ ہے بھائی؟ کیسی آگ ہے؟ اس کا رنگ کیا ہے اور وہ کتنے پاور کی آگ ہے؟ صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت، لمبی روایت ہے، میں مختصر بولوں گا۔ ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک انسان کو لایا جائے گا، ایک آدمی کو لایا جائے گا۔ وہ آدمی جو 80 سال کے اندر، 90 سال کے اندر، 100 سال کے اندر کبھی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کیا ہے،
कठिनाई का सामना नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, ना पैर से लेकर सर तक किसी तरह की तकलीफ नहीं। ये कैंसर, ये शुगर, ये हाई प्रेशर, ये कमर दर्द, ये फाका कशी, घर का कोई झंझट जमाला और केस मामला मुकदमा, रहने सहने के मामला में एसी वाला रूम। गर्ज बात यह है कि रुपया के एतबार से, सेहत के एतबार से, दबदबा के एतबार से, मकाम के एतबार से पूरी दुनिया में सबसे आराम वाले इंसान को लाया जाएगा और उस इंसान को लाने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। रब्बे कायनात पाक परवरदिगारे आलम एक फरिश्ते को बुला करके कहेगा कि ऐ मेरे फरिश्ते, इस शख्स को तुम ले जाओ जहन्नम के दरवाजे पर और दरवाजे के उस पार ले जाकर सिर पे डुबा करके उठा दो। जी 10-20 घंटा रखना नहीं है। हम लोग सफेद कपड़ा साफ करने के बाद, धोने के बाद नील वाले पानी में डुबाते हैं, डुबा करके उठा देते हैं। वैसे ही उसको डुबा करके उठा दिया जाएगा। कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूता बिअनअमिद दुनिया मिन अहलिन नारे, दुनिया के अंदर सबसे आराम की जिंदगी गुजारने वाले शख्स को लाया जाएगा। फयुस्बगु फिन्नार यौमल क़ियामत सबगा, और जहन्नम के अंदर से ऐसे ही डुबा करके उठा दिया जाए। अब उसमें आधा मिनट लगे या आधा मिनट से कम लगे, 15 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, आधा मिनट लगे, 1 मिनट लगे, जितना टाइम, कहते हैं कि उसको निकालने के बाद वो फरिश्ता लेकर के आएगा। बोले चलो, कहाँ चलना है? बोले अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने चलो। जहां से तुम आए जहन्नम के अंदर, अब यहां से अल्लाह के सामने चलो। रब्बे कायनात पाक परवरदिगार आलम के सामने इसको लाया जाएगा, खड़ा कर दिया। रब्बुल आलमीन की तरफ से सवाल होगा। जरा गौर करने की बात है, अपने दिल के कान से और दिल की आंखों से सुनने की और देखने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, हल रअयता खैरन कत्तो, तुमने 100 साल की जिंदगी जो गुजारी है, तो पूरी जिंदगी के अंदर तुमने कभी खैर का माहौल पाया था? हल मर्रा बिका नईमुन कत्तो, लफ्ज़ कत्तुम इस्तेमाल होता है अरबी में 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तुमने कभी पूरी जिंदगी में खैर का माहौल पाया था? जबकि पूरी जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी उसकी गुजरी है दुनियावी एतबार से। लेकिन वो जहन्नमी क्या कहेगा? वल्लाहि, कसम खुदा की, या रब्बे, ऐ मेरे पालनहार, मैंने दुनिया में कभी खैर का एक भी लम्हा नहीं पाया। अल्लाहु अकबर। उस जहन्नम से बचने का हुक्म दिया जा रहा है। अपने को बचाओ और अपनी औलाद को बचाओ। ठीक वही मान लीजिए कि मौलाना नूरुल इस्लाम हफिज़हुल्लाह, इनकी पूरी जिंदगी दुख की जिंदगी, दर्द की जिंदगी, तकलीफ की जिंदगी, परेशानी की जिंदगी, आफत की जिंदगी, मुसीबत की जिंदगी, मोहताजी की जिंदगी, गुर्बत की जिंदगी, फकीरी की जिंदगी, मिस्कीनी की जिंदगी गुजरी है। पूरी दुनिया में सबसे ये बड़े फकीर और सबसे बड़े मोहताज। लेकिन क़यामत के दिन इनको
जन्नत के दरवाजे पर पहुंचाने के बाद फरिश्ता की तरफ से हुक्म होगा कि गेट पार करके खड़े हो जाओ। गेट पार करो, ऐसे करके चौखट पार करके खड़े हो जाओ, अंदर मत जाओ, उधर तुमको जाना नहीं है। ये अंदर जाएंगे, इनको भी 2-1 सेकंड रखने के बाद बोले निकलो। इनको निकाला जाएगा, निकालने के बाद पूछा जाएगा कि कितने दिनों तक तुम दुनिया में थे? बोला ऐ फरिश्ते, मैं 100 साल की उम्र में मैंने दुनिया छोड़ी है। मतलब पूरी दुनियावी जिंदगी के अंदर तुमने कभी कठिनाई का, मुश्किल का, दुख दर्द का, मुसीबत का, आफत का वक्त तुमने पाया है? बोले जी नहीं। मां बर्रा भी शिद्दतुन, तब तो कभी मुझसे कोई दुख दर्द नहीं। अल्लाह अकबर। अब दोनों का मुआज़ना कीजिए। जहन्नम का एक लम्हा 80 साल नहीं 100 साल की जिंदगी पर भारी, और जन्नत का 1 सेकंड 100 साल मुसीबत वाली जिंदगी पर भारी। उसी जहन्नम से बचने के लिए और उस जन्नत को हासिल करने के लिए, जबकि जन्नत के अंदर तबकात होंगे, आप जाएंगे जन्नतुल फिरदौस, वो जाएंगे जन्नतुल मावा, वो जाएंगे जन्नते अदन, वो जाएंगे फला जन्नत, वो जाएंगे फला जन्नत। जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात होंगे। जन्नत माने बहुत सारी जन्नतें, लेकिन जनरल एतबार से सबको चंद नेमतें दी जाएंगी, चाहे वो जन्नते अदन का रहने वाला हो या जन्नते मावा का। रुक जाओ थोड़ी देर। जन्नते अदन का या जन्नते मावा का रहने वाला सबको दिया जाएगा, उसमें कोई छूटेगा नहीं। अभी हम लोग आज आए हैं दावत पर, गोश्त चावल पर 2 मिठाई, पापड़, सलाद ये सब मिल गया। आप लोगों को हो सकता है कि सिर्फ चावल गोश्त मिला है, तो जनरल सारे जन्नतियों को जो इनाम अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा वो क्या है? सेहत। दूसरी चीज जवानी, तीसरी चीज हयात, और चौथी चीज जो भी आप कपड़ा पहनेंगे आपका कपड़ा फटेगा नहीं। तो उसी जन्नत की लालच आपको बार बार दिलाने के बावजूद आज हम अपने को और अपने आल औलाद को जहन्नम से बचा नहीं पाए। न हम खुद बच पाए, न हम अपने आल औलाद को बचा पाए। आल औलाद को कैसे बचाइएगा? 3 बच्चे के बाप दिल्ली कमाने चले जाते हैं और 2 साल रह करके वापस आते हैं। इन बच्चों की देख रेख, तालीम, तरबियत कौन करेगा? आप सुबह को जाते हैं, शाम को लौट करके आते हैं डेली काम करके, दिन भर आपके बच्चों की तालीम तरबियत कौन करेगा? कोई तो जाता है हफ्ता दिन के लिए, कोई महीना दिन के लिए। मर्द लोगों को कमाना है, कमाने की जिम्मेदारी है। आपके घर के बच्चों की तालीम और तरबियत कौन करेगा? इसके लिए आपको सबसे पहले कदम उठाना है कि आपकी बीबियां तालीम याफ्ता हों, आपकी बीबियां तालीम याफ्ता हों, और इस तरह के मदरसे में मुस्कान जैसी तालीम याफ्ता लड़की निकल करके आए, और जिनका दिल जिंदा, अरे मुस्कान की आंख जिंदा नहीं, मुस्कान के कान जिंदा नहीं, बल्कि मुस्कान का दिल जिंदा। और जिसका दिल जिंदा रहेगा, दिल समझदार रहेगा, कान अगर बहरे हो जाएं, आंख अगर अंधी हो जाए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा
ہمارا تو دل ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ سر ہلا کر بہت سارے لوگ وائس سنتے سنتے اتنا بڑا 2.5 کلو کا سر ہلا دیتے ہیں اور نعرہ تکبیر پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور نہ جانے کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے آپ کا دل تیار ہوا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا دل کھڑا ہوا، اگر آپ کے دل نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ العزیز لمبی تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی اور 42واں پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک چھوٹا سا پروگرام آپ کے لیے کافی ہوگا. بھائیو، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، لہذا آپ فیکٹری تیار کیجئے. آج ہم لوگوں نے بڑی ترقی کی. ایک محفل میں بات ہو رہی تھی جو بڑی ترقی کی. پہلے ہمارے ماڑ گنجو ہو لیے ماشاءاللہ الحمدللہ وہ ماڑ گنجاتا چھٹی گلو ہے. یہ ماڑ گنجا سمجھتے ہو؟ ماڑ گنجا ہو لیے تو ماڑ گنجاتا چھٹی گلو ہے. میں تو بولوں گا کہ ماڑ گنجا سے اور خراب کام تک ہم لوگ پہنچ گئے. اس وقت ماڑ گنج رہے تھے، اس وقت ہم لوگ میدا گنج رہے ہیں. کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑا ہے. مڑ گنجوا ابھی بنا ہے کیا میدا گنجوا؟ تو کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا ہے. اب بھی آپ سمجھیں اور اپنے دل کو سمجھائیں. نہیں سمجھا تھا ابو جہل، نہیں سمجھا تھا. ابو جہل نے قرآن نہیں دیکھا تھا، ابو جہل نے قرآن نہیں سنا تھا، ابو لہب نے قرآن نہیں سنا تھا، ابو لہب کیا تقریر نہیں سنتا تھا، لیکن دل نے نہیں سمجھا تھا اس لیے اس کا نام ابو لہب. دل نے نہیں مانا تھا اس لیے اس کا نام ابو جہل. آپ لوگوں کو ابو جہل اگر بول دیں تو آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی. بھائیو، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ بدر الہدیٰ مدرسہ ہے. اس مدرسہ کے لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ ادارے کو مضبوط کیجئے. آپ اس ادارے سے آپ ایسا مال تیار کیجئے جو مڑ گنجوا سے وہ میدا گنجوا نہ بنے، بلکہ ہر میدان میں آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہو اور تعلیم یافتہ ہو کر پوری دنیا کے اندر ایک علمی ماحول اور تربیتی ماحول پیدا کرے. ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج سرزمین ہاتھ کاٹھی میں ایک ادارہ، دینی ادارہ، اسلامی ادارہ، ایمانی ادارہ، اسی جہنم سے بچانے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے. تو آپ اپنے بال بچوں کو مؤدب بنائیے، اپنے کو باادب بنائیے. کہ قو انفسہم کا ترجمہ یہ ہے کہ باادب بنو اور باادب بناؤ. تو کہاں بنائیں گے؟ پاروٹی فیکٹری میں؟ جی نہیں. ہرن پور ہٹیا میں؟ جی نہیں. اس کے لیے الگ کارخانہ تیار کرنا پڑے گا اور اسی کارخانے کا نام کیا ہے؟ یہ بدر الہدیٰ ہے اور جامعہ سلفیہ ہے اور نجم الہدیٰ ہے، مدرسہ ام سلمہ ہے اور جامعہ اصلاح المومنین برہیٹ ہے. ماشاءاللہ، الحمدللہ. جامعہ برہیٹ آپ لوگوں سے کوئی پوشیدہ نہیں. انشاءاللہ العزیز آئندہ 11-12 مارچ جو سالانہ جلسہ ہونے والا ہے اس میں 54 سے لے کر 55 دستار بندی ہونے والی ہے. ایک بار پڑھیے الحمدللہ. پچھلے سال آپ لوگوں نے 53 سنا تھا، اس بار آپ لوگ 54-55 دیکھیے گا اپنی آنکھوں سے. جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے جانے کی توفیق ملے گی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئیے گا. اسی طرح آپ یہاں سے بچیوں کو تعلیم یافتہ اور باادب، مزین، آراستہ پیراستہ کر کے یہاں سے نکالیے. کہ اس کے لیے آپ کو وقت کی قربانی دینی ہے، رائے مشورے کی قربانی دینی ہے اور مال کا بجٹ بھی آپ کو پیش کرنا پڑے گا. مال کا بجٹ بھی آپ کو پیش کرنا پڑے گا. تو آئیے، میں دیکھتا ہوں حاضرین میں سے کہ ہزاروں، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد، ایک بڑا مجمع ہے. میں کچھ نہیں بولوں گا کہ آپ لوگ 5000 بھی